کہ یہاں پر ایک الائنس جماعت بھی مسلم سیاسی جماعت بھی حکومت کے ساتھ ہے، لیکن یہ تماشے ہو رہے ہیں، اور الائنس جو سیاسی جماعت ہے وہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے، اپنی زبان کو تالا ڈالی ہوئی ہے۔ اس منحوس اور بدترین سمجھے کہ انسان کے نام سے نکلس روڈ کو سمجھے کہ مارک کے طور پر رکھا گیا ہے، جس کا ہم شدید احتجاج کرتے ہیں، اور مسلمان ان چیزوں کو نوٹ لے گا اور انتخابات میں بہرحال اپنے فیصلے کو سنائے گا۔ تو عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگوں میں سمجھیے کہ عین کے ساتھ اردو میں جامع عثمانیہ بھی لکھا ہوا تھا، اور پھر اقرا باسمک الذی بھی لکھا ہوا تھا، اور اس کو سمجھیے کہ ہمارے قابل چیف منسٹر نے اردو کو، اس اردو دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی کے لوگوں میں سے اردو کو نکال دیا، تیلگو اور انگریزی اس میں آ گئی اور اردو کو غائب کر دیا گیا۔ وائس چانسلر 10 وائس چانسلرز کا سمجھے کہ اپائنٹمنٹ کو ہری جھنڈی ہمارے چیف منسٹر نے دی اور گورنر نے اس کے اوپر دستخط کیے، تو وہ 10 وائس چانسلرز میں سے ایک وائس چانسلر بھی مسلمان سمجھیے کہ نہیں لیا گیا۔ پبلک سروس کمیشن میں ہر وقت ایک مسلمان رہا ہے، اور پبلک سروس کمیشن جو سمجھیے کہ جابز کے سلسلے میں ایک ادارہ ہے، اور پبلک سروس کمیشن میں جو ممبرز کو لیا گیا ہر ذات کے ممبر کو لیا گیا، لیکن مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تلنگانہ حکومت کی سمجھیے کہ تلنگانہ کے آزاد ہونے کے 7 سال کی تکمیل ہوئی، اور تلنگانہ ریاست جو تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی حکومت ہے اس کے بھی 7 سال مکمل ہوئے، اور ان 7 سالوں کا جائزہ تو خیر بعد میں لیا جائے گا، لیکن ابھی حال ہی میں ہمارے سمجھیے کہ چیف منسٹر نے نکلس روڈ جو حسین سمجھے کہ ساگر کے اطراف نکلس روڈ ہے، اس نکلس روڈ کا نام تبدیل کر کے پی وی نرسمہا راؤ کے نام سے اس نکلس روڈ کو سمجھیے کہ منسوب کیا ہے، نرسمہا راؤ مارگ۔ نرسمہا راؤ کی سمادھی بھی اسی سمجھیے کہ آگے ہے، اور نرسمہا راؤ کے تعلق سے دنیا جانتی ہے کہ وہ ایسا بدترین انسان تھا جس کو نہ آگ قبول کی نہ کتا کھا سکا اس کو۔ تو یہ ایسے شخص کے نام سے حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حسین ساگر بنایا تھا، اس حسین ساگر پر یہ منحوس کا نام سمجھے لگایا گیا ہے۔ خود نرسمہا راؤ کی باڈی کو حیدرآباد بھیجایا گیا تھا، دلی میں نہیں رکھا گیا تھا، اس کے سیاسی بہت سارے وجوہات تھے۔ دوسری چیز کہ نواب میر عثمان علی خان نے دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی جامع عثمانیہ کو قائم کیا تھا، اور جامع عثمانیہ ساری دنیا میں سمجھے کہ جانی جاتی ہے اپنی تعمیر اور ثقافت کے ساتھ ساتھ سمجھے کہ تعلیم کے اعتبار سے۔ یہ اردو یونیورسٹی تھی، یہاں سے اردو میں تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹرز، لائرز، انجینئر سب سمجھے کہ نکلتے تھے۔ خود ہمارے ریاست آندھرا پردیش جو سابق میں تھی، اس کے ایک چیف منسٹر بھی عثمانیین تھے، اور وہ اردو میں پڑھ کر سمجھیے کہ ڈاکٹری حاصل کیے تھے۔ بہرحال تو عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگوں میں سمجھیے کہ عین کے ساتھ اردو میں جامع عثمانیہ بھی لکھا ہوا تھا، اور پھر اقرا باسمک الذی بھی لکھا ہوا تھا، اور اس کو سمجھیے کہ ہمارے قابل چیف منسٹر نے اردو کو، اس اردو دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی کے لوگوں میں سے اردو کو نکال دیا، تیلگو اور انگریزی اس میں آ گئی اور اردو کو غائب کر دیا گیا۔ تو اور پھر ریاست کی دوسری زبان اردو ہے، اور پھر یہ تو اردو کی یونیورسٹی رہ چکی ہے۔ اب پھر سمجھیے کہ تیسری بات یہ ہے کہ وائس چانسلر 10 وائس چانسلرز کا سمجھیے کہ اپائنٹمنٹ کو ہری جھنڈی ہمارے چیف منسٹر نے دی اور گورنر نے اس کے اوپر دستخط کیے، تو وہ 10 وائس چانسلرز میں سے ایک وائس چانسلر بھی مسلمان سمجھیے کہ نہیں لیا گیا۔ پبلک سروس کمیشن میں ہر وقت ایک مسلمان رہا ہے، اور پبلک سروس کمیشن جو سمجھیے کہ جابز کے سلسلے میں
ایک ادارہ ہے، اور پبلک سروس کمیشن میں جو ممبرز کو لیا گیا ہر ذات کے ممبر کو لیا گیا، لیکن مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی طرح وائس چانسلر میں بھی ایس ٹی، ایس سی، بی سی، او بی سی یہ سب کو لیا گیا، لیکن مسلمانوں کو سمجھیے نظر انداز کیا گیا۔ تو تلنگانہ ریاست آہستہ سے ایک سیفرونک سمجھیے کہ دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ اب یا تو بی جے پی سے چیف منسٹر ڈر رہے ہیں یا آر ایس ایس کی گود میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی میں وہ کام کر رہا ہوں، یہاں پر بی جے پی کو تیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بی جے پی کو راست میرے سے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سمجھیے کہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے کہ تلنگانہ میں 14% مسلم آبادی ہے، اور وہ 14% اقتدار کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں کریں گے۔ چیف منسٹر خالی انشاءاللہ ماشاءاللہ یا پھر سمجھیے کہ اردو اشعار بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اردو کو دفن کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو سمجھیے کہ جو سرکاری اداروں میں اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو حتیٰ کہ 4% کا بھی لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے، جبکہ آپ 12% دینے کی بات کریں ہیں، آپ 12% کے حامی ہیں، لیکن 4% کا بھی لحاظ اپوائنٹمنٹس میں یا پھر نامینیٹڈ سمجھیے کہ پوسٹ میں نہیں رکھا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ جو چیف منسٹر ہے بہرحال بہت میٹھے میٹھے باتیں سمجھیے کہ کرتے ہیں، بجٹ کے تعلق سے دیکھا جائے، تمام اداروں کا مسئلہ دیکھا جائے، اردو اکیڈمی، فائنانس کارپوریشن، وقف بورڈ سمجھیے کہ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، یہ سارے تباہ ہو گئے۔ یہ سمجھیے کہ صرف نام کے ان کے اوپر تختیاں لگے ہوئے ہیں، اور چیئرمینز کو بنایا گیا، بغیر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کو بنایا گیا، اور چیئرمین کو بڑی بڑی تنخواہیں سمجھیے چیئرمین کو دی گئی ہیں۔ کوئی کام مسلم اداروں میں نہیں ہو رہا ہے، وقف بورڈ بربادی کے دہانے پر ہے، اردو اکیڈمی تباہی و بربادی کی سمجھیے داستاں پیش کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ میں کہوں کہ تحریک مسلم شبان نے 2019 میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کہ نظام دکن نواب میر عثمان علی خان، جو اردو کے سب سے بڑے خدمت گزار عثمان یونیورسٹی جنہوں نے قائم کی، تمام دنیا کے ادیب، شعراء اور سمجھیے کہ قلمکار جو اردو کے تھے وہ یہاں سے سمجھیے کہ وظیفہ پاتے تھے، ان کو اردو اکیڈمی نظام دکن کے نام پر ایوارڈ سمجھیے کہ اعلان کرے ایوارڈ کا۔ اس پر اردو اکیڈمی نے فوری ریاکشن دیا، رحیم الدین انصاری نے سمجھیے کمیٹی بنائی اور 5 لاکھ کے ایوارڈ کا اعلان کیا گیا، لیکن آج تک وہ ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ چیف منسٹر اور حکومت نے اس نظام کے سرکاری ایوارڈ کو رکایا ہے۔ ایک طرف سمجھیے مسلمانوں سے باتیں کی جاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ سمجھیے کہ یہاں پر ایک الائنس جماعت بھی، مسلم سیاسی جماعت بھی حکومت کے ساتھ ہے، لیکن یہ تماشے ہو رہے ہیں، اور الائنس جو سیاسی جماعت ہے وہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے، اپنی زبان کو تالا ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال سمجھیے کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اور ابھی انتخابات کو گو کے 3 سال ہے، لیکن عوام کی بیداری اور عوام کے ذہنوں اور اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہم سمجھیے کہ نکلیں گے۔ سیکریٹریٹ کے مساجد ہیں، دوسرے سمجھیے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن وائس چانسلر اور پھر پبلک سروس کمیشن اور نیکلس روڈ کو سمجھیے کہ جو عثمان ساگر کی نیکلس روڈ ہے، جو سمجھیے کہ حسین ساگر کی نیکلس روڈ ہے، حسین ساگر کی نیکلس روڈ کو یا تو حضرت حسین شاہ ولی کے نام سے رکھنا چاہیے تھا، یا پھر سمجھیے کہ نظام دکن کے نام سے رکھنا چاہیے تھا۔ اس منحوس اور بدترین سمجھیے کہ انسان کے نام سے نیکلس روڈ کو سمجھیے کہ مارک کے طور پر رکھا گیا ہے، جس کا ہم شدید احتجاج کرتے ہیں، اور مسلمان ان چیزوں کو نوٹ لے گا اور انتخابات میں بہرحال اپنے فیصلے کو سنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔